فلانی سرکار کا واسطہ، سنو میرے محمد مصطفیٰ نے اس کائنات کو درس دیا، اے کائنات والو رب کو پکارنا ہے تو للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اور رب کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ کس کے ساتھ پکارو؟ رب کے ناموں کے ساتھ۔ ہاں کوئی تبلیغی بھائی بیٹھا ہے تو اس طارق جمیل کو بھی سمجھائے کہ تجھے خدا سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آیا، اور کہتے ہیں میں کروڑوں کا ترجمان بن کے مانگ رہا ہوں، اور پہلے رب سے مانگنے کا طریقہ سیکھ۔ رب سے مانگنے کا یہ طریقہ نہیں کہ کربلا کی خاک کا واسطہ، فلانے کا واسطہ، فلانے کا واسطہ۔ یہ واسطے کرنے والے وہ تھے جو کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ مکہ کے مشرکوں کا وسیلہ تھا، فلانے کا واسطہ، فلانے کا واسطہ، فلانے کا واسطہ۔ محمد مصطفیٰ کا بتلایا ہوا وسیلہ وہ یہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اے لوگو رب کے نام سب تو سونے، سب سے بہتر، جب بھی رب کو پکارو رب کے ناموں کے ساتھ پکارو اور کہو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو، یا قیوم، یوں کہہ کر دعا کرو۔ حضرت یونس کی دعائیں، اچھا پہلے بھی انبیاء گزرے تھے نا، حضرت آدم حضرت یونس سے پہلے گزرے تھے نا، حضرت ادریس حضرت یونس سے پہلے گزرے تھے نا، ان کی قبریں بھی تھی۔ اس آیت کی وضاحت بھی سنو، آج کل لوگ اس کے ختم پڑھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں پہلے ذرا معنی سمجھ، ختم بعد میں پڑھنا۔ بڑے مولوی اس کی ترغیب دے رہے ہیں، آیت کریمہ اللہ کا تجھ پہ کرم ہو، اس کا معنی سمجھ۔ پہلے انبیاء گزرے، حضرت یونس نے وہاں پر یہ حوالہ دیا یا اللہ آدم کا واسطہ ہی، آدم کے آنسوؤں کا واسطہ ہی، میدان عرفات میں رونے کا واسطہ ہی، ادریس کے آنسوؤں کا واسطہ ہی۔ نہ آدم کی شان زیادہ ہے یا حضرت حسین کی؟ اچھا تمہیں بھی شک پڑ گئی ہے، آدم کی شان زیادہ ہے یا حضرت حسین کی؟ اونچا بول۔ آدم نبی ہے اور نبی کا معنی ہی سب سے اونچا ہے۔ حضرت حسین کا مقام اپنے درجے میں برحق ہے، لیکن کروڑوں حسین جمع ہو جائیں آدم کے شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ آدم اللہ کا نبی ہے، نبوت کے مقام پہ کون پہنچے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جی یہ تو نبی کو اپنے جیسا سمجھتی ہے، اب یہ مسئلہ بھی سمجھ لو۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسین جیسے کروڑوں جمع ہو جائیں، ہم چیز کیا ہیں؟ حضرت حسین کی بات کر رہا ہوں، حضرت علی صدیق فاروق عثمان جیسے کروڑوں جمع ہو جائیں، کسی ایک نبی کی شان کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور سب انبیاء کی نبوتیں برحق، سب مل کر محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کو نہیں پہنچ سکتے، محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ کون جھوٹا تمہیں جھوٹ بولتا ہے کہ یہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں؟ اپنے جیسا، ہم تو اپنے نبی جیسا کسی کو نہیں سمجھتے۔ توجہ ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ جیسا کسی کو بھی نہیں سمجھتے۔ اچھا خیر بات لمبی نہ ہو جائے، وقت ختم ہے، آؤ واپس۔ حضرت یونس نے کوئی واسطہ دیا؟ آدم کا واسطہ، ادریس کا واسطہ، اور یہ جو جھوٹے کہتی ہیں آسمانوں پہ لکھا تھا اور حضرت آدم نے واسطہ دیا، یہ فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے۔ حضرت آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی اور وہاں کلمہ لکھا تھا، یہ بھی انٹرنیشنل فراڈی ہے اور صوفی جھوٹے کذاب جھوٹ بولتے ہیں۔ بالکل یہ وہاں پر روایت کے نیچے لکھا ہے موضوع، یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، اس کی کوئی سند نہیں۔ قرآن نے بتایا
آدم کے کون سے لفظ تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا. یہ قرآن کا بیان ہے. خیر واپس آ جا. حضرت یونس پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت. لا الہ، سارے بولو لا الہ الا انت. اور وہ سید الاستغفار کو دیکھو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت. اللہم انت ربی لا الہ الا انت. یہ ہوتا ہے فرمان مصطفیٰ جو قرآن سے نکل کے آتا ہے اور قرآن مقدس کی تشریح بنتا ہے. وہاں لا الہ الا انت، اور حدیث بخاری لا الہ الا انت، اور وہاں پر کیا ہے؟ لا الہ الا انت. اللہ تیرے سوا کوئی فریاد سننے والا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. لیکن مانگنے کا تو اس میں ایک لفظ بھی نہیں ہے. حضرت یونس نے تو کہنا تھا اللہ میں مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا، مجھے باہر نکال. یہ تو نہیں کہا. کیا کہا؟ لا الہ الا انت. آگے اللہ نے فرمایا فاستجبنا. ہم نے حضرت یونس کی دعا قبول کی. سوال ہے دعا تو کی نہیں، وہ تو لا الہ الا انت کہا، خبر دی. یا قبیلہ انشاء سے ہے ہی نہیں، دعا انشاء سے. لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں. سبحان اللہ. زمخشری نے جہاں پر لکھا کہ حضرت یونس نے جو مانگا ہے نا جس انداز میں، اس کی مثال ہی کوئی نہیں. امام عربیت ہے زمخشری، عربیت کا امام ہے. کہتے حضرت یونس نے کیسے مانگا؟ لا الہ الا انت. یا اللہ جس جگہ پہ میں پھنسا ہوں یہاں اسباب نہیں ہیں، مچھلی کا پیٹ ہے، سمندر کے اندھیرے ہیں، رات کے اندھیرے ہیں. نادا فی الظلمات. میں جہاں پہ پھنسا ہوں نا، یہاں کسی کا علم بھی نہیں پہنچتا، کسی کی طاقت بھی نہیں پہنچتی. کیوں؟ کہ ما فوق الاسباب جاننا بھی الہ کا خاصہ ہے، ما فوق الاسباب پہنچنا بھی الہ کا خاصہ ہے. لا الہ الا انت. میرا رب جب تیرے سوا الہ کوئی نہیں، کیا مانا؟ میں یونس کی پکار کو سننے والا کوئی نہیں. لا الہ الا انت. میرے مالک میں وہاں پھنسا ہوں جہاں جاننا بھی الہ کا کام، سننا بھی الہ کا کام، پہنچنا بھی الہ کا کام. کیونکہ جہاں اسباب ختم ہو گئے، لا الہ الا انت، اور تیرے سوا الہ کوئی نہیں. کیا مانا؟ میری حالت کو جاننے والا بھی کوئی نہیں، مجھے یہاں سے نکالنے والا بھی کوئی نہیں، میری فریاد کو سننے والا بھی کوئی نہیں. لا الہ الا انت. جب تیرے سوا الہ کوئی نہیں اور یہ کام الہ کا ہے تو پھر تو مہربانی کرنا، اور تو میرا ہے کوئی نہ. لا الہ الا انت. سبحانک، سبحانک، تو کمزوریوں سے پاک. سبحانک، تو دوسرے شریکوں سے پاک. سبحانک، تو بخل سے پاک. سبحانک، تو ہر کمزوری سے پاک. سبحانک. اور ادھر دیکھو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، خلقتنی. سبحانک. آگے انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین. یا اللہ مجھ سے قصور ہو گیا. یہاں ظلم کے دو معنی ہیں. ایک ہے میں کم اسباب والا ہوں، میرے پاس نجات کے اسباب نہیں، اور ایک یہ کہ یا اللہ
تیری اجازت کے بغیر نکل چلا تھا، ہجرت کی تیری اجازت کے بغیر، حالانکہ مجھے تیرا آرڈر آنے کے بعد بستی سے نکلنا تھا، تیرے آرڈر سے پہلے اجتہاداً نکل